نہیں ٹھیک ہے پڑھ لیں پھر۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ یاد کر ہاں رکھنے کے اب لیے آسان طریقے ہے، کہ جو کہتے ہیں 6 منہ چلے کے ایک ہے نا، دفعہ ان دو کو پڑھنے امام کے دینا دو۔ ہاں ہاں چلو آپ دوہرا دینا بعد میں، تو پہلے ان کو پڑھنے دیں ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں، جب اگر ہاں ٹائم ہوا تو پھر میں آپ کر پڑھ دوں گا۔ کے ہمیں جلدی ختم کر دیں گے، آپ سے آپ کا مذاکرہ سن لیں گے انشاءاللہ۔ جی پڑھے جی، نولے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ نماز میں بولنا یا بلا ہاں ضرورت آواز نکالنا۔ مسئلہ نمبر 1، قصدن یا بھول کر بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، صحیح۔ نماز میں آہ یا اف یا اوہ یا ہائی کہے یا زور سے روئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ اگر جنت دوزخ کی یاد آ جانے سے دل بھر آئے اور زور سے آواز یا آہ یا اف وغیرہ نکل جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 3، بلا ضرورت کھنگارنے اور گلا صاف کرنے سے جب ایک آدھا حرف بھی پیدا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ ضرورت اور مجبوری کے وقت کھنگارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جیسے حضرت گلا صاف کرتے ہیں، ایسا کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ گلے میں خراش آ جائے۔ مسئلہ نمبر جی 4، بلا ضرورت نماز، لکھا ہوا ہے نا، جی جی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ویسے ہی کھن کھا رہے ہوتے ہیں۔ جی جی۔ مسئلہ نمبر 4، نماز میں چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن نہیں کہنا چاہیے۔ اور نماز میں اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے نماز میں اس کو یرحمک اللہ کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 5، کسی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ نمبر 6، تھوڑا سا آگے چلا دیں، نظر نہیں آ رہا۔ مسئلہ نمبر 6، نماز میں کوئی خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ کا کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 7، کوئی بچہ وغیرہ گر پڑا اور اس کے گرتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ نمبر 8، کسی خط یا کسی کتاب پر نظر پڑی اور اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل ہی دل میں مطلب سمجھ گیا تو نماز نہیں ٹوٹی، البتہ اگر زبان سے پڑھے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تھوڑا سا آگے چلا دیں جی۔ دوران نماز کوئی چیز کھا پی لینا۔ مسئلہ نمبر 9، نماز میں کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اگر ایک تل یا چھالیا کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اس کو نگل لیا تو اگر وہ چلنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر چلنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10، منہ میں پان دبا ہوا ہے اور اس کی پیک حلق میں جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ جب مسئلہ نمبر 11، کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا لیکن منہ میں اس کا مزہ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں، آگے صفحہ پلٹ دیں جی، جاتا ہے تو نماز صحیح ہے۔ تکبیر تحریمہ میں الف کو بڑھا کر پڑھنا۔ مسئلہ نمبر 12، تکبیر تحریمہ کہتے وقت لفظ بس اللہ کے نولے صاحب بس الگ، کریں، بس کریں ہیں اچھا 10 منٹ۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جو صحیح میں پڑھوں؟ اچھا اس میں کچھ سمجھ میں، ہاں بس اتنا کافی ہے۔ اس میں نا ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور نا نیٹ ورک کا مسئلہ بنا۔ حضرت یہ اچھا اس مسئلہ کو نمبر 11 کوئی پڑھا۔ دوہرائے ساتھی اور نیا اور ساتھی نے اس میں کچھ کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں پڑھیں 11۔ آخری جو مسئلہ پڑھا نا ہم نے، اس کی حضرت سمجھ نہیں آئی۔ مسئلہ نمبر 11، کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا لیکن منہ میں اس کا مزہ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں وہ ذائقہ بھی آ رہا ہے۔
تو اس صورت میں پھر کہتے ہیں نماز ہاں ٹوٹی. نماز صحیح ہوگی تو ٹھیک ہے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو کوئی اچھا صحیح ہے نا، حلق میں اگر مٹھائی، ہاں تو یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جی صحیح. کیا اچھا، کیا سمجھ میں نہیں آیا آپ کو اس میں؟ نور صاحب کیا سمجھ میں نہیں آیا آپ کو اس میں؟ حضرت یہ پہلے ہم نے پڑھا کہ چنا سے چھوٹی چنے کے برابر کوئی چیز منہ میں رہ گئی نا، ہاں تو ہاں اس ہاں میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے نا. لیکن یہاں پہ ہے ہاں کہ ہاں مٹھاس اگر محسوس ہو رہی ہے. محسوس ہو رہی ہے نا، وہ چیز تو نہیں ہے نا. اچھا چنے سے ٹھیک ہے. کم پہ وہ بھی نہیں چیز تو کھا ٹوٹے گی. چکا ہے نا، وہ چیز تو کھا چکا ہے نا، وہ چیز تو اندر چلی گئی ہے، لیکن اس کا اچھا حضرت یہ جو سونف وغیرہ کھاتے ہیں نا کھانے کے بعد، وہ لوگ میں نے دیکھا کہ اکثر منہ ہلا رہے ہوتے ہیں نماز. کہ نماز کے نا 18 مفسدات ہیں، 18 چیزوں سے ہاں نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس میں 6 ہاں جو ہے نا وہ منہ کے ہیں. ہاں اور 2 امام کے لفظ آتا ہے اس میں، 2 امام 2 قرآن کے، 10 ہو گئے، ہاں 5 سامنے کے اور 3 انفرادی ہیں. اور تو یہ تو اب ان کی تھوڑی یاد میں نہیں رہیں گے تفصیل عرض سارا. کر دیتا نہیں، یاد تو نہیں رہیں گے ان ہوں. کو بچانا ہوگا. صحیح ہے، آسان ہے، 6 زبان کے 2 امام 2 قرآن، بس یہ لفظ کیا یاد کیا رکھ لیں، کریں؟ باقی پھر ان کی تفصیل یاد کر رکھنا آسان ہے. تو جو زبان کے نا اس میں بھی 2 حصے کر لیتے ہیں، 3 کے نا، کہ کلام سلام جواب، خبر تکلیف بیماری. اور 2 جو امام کے آتے ہیں اس مطلب غیر امام کو لقمہ دینا اور امام سے آگے بڑھ جانا. اور 2 قرآن کے ہیں کہ ایک سخت غلطی کرنا جیسے معنی بدل جائے، اور دوسرا دیکھ کے قرآن پڑھنا. یہ 10 ہو گئے. اور ہاں 5 سامنے کے جو ہے نا وہ اوپر سے شروع ہو جائے نا، تو جیسے مت ہے یعنی پیشانی، متھا، منہ، سینہ، سطر، پاؤں. ہاں تو یہ 5 ہو گئے، یعنی متھے پیشانی کا یہ ہے ناپاک جگہ پہ سجدہ کرنا، اور منہ کا ہے کھانا پینا، اور سینہ بلا اتر سینہ کا قبلہ سے پھر جانا، اور سطر 1 رکن کی مقدار سطر کا کھل جانا، اور پاؤں کا 2 صفوں کی مقدار چلنا. اور 3 انفرادی ہیں، ایک عمل کثیر کرنا، اور ایک نماز میں وہ چیز مانگنا اللہ سے جو عام طور پر لوگوں سے مانگی جاتی ہے، یا اللہ 100 روپیہ دے دے، یا اس طرح کوئی چیز مانگنا. اور ایک بالغ آدمی کا نماز میں کہکا لگانا. یہ 18 پورے ہو گئے. اب کلام سلام جواب خبر تکلیف بیماری جو ہے اس میں تھوڑی کلام ہوتا ہے بولنا، اور نماز میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یا جو ہے نا وہ چھینک کا جواب دینا جیسے یا رحمک اللہ کہا تو وغیرہ، وہ بھی جواب میں آ جاتا ہے. اور خبر جو ہے نا وہ اچھی بری خبر پر الحمدللہ کہنا، یا سبحان اللہ، یا انا للہ اس پہ. اور تکلیف کی وجہ سے رونا کے الحمدللہ سے درد تکلیف یا درد کی وجہ سے رونا کی آواز ظاہر ہو جائے، اور بیماری کی وجہ سے او اف کہنا. یہ میرے خیال میں اب کوئی تفسیر باقی تو نہیں، شاید کوئی اگر کسی کو نہ آئی ہو تو. مسلم بھائی، الحمدللہ کہنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، فاسد نہیں ہوتی الحمدللہ کہنے سے. جی ٹھیک آنے پہ الحمدللہ کہا تو پھر فاسد نہیں ہوگی. ویسے خوشخبری سننے پہ جیسے عثمان بھائی نے لکھا ہے الحمدللہ کہا تو فاسد ہو جائے گی. اس میں غالباً استاد جی میری رہنمائی فرمائیں گے. خبر یہ خبر میں آتا ہے نا کہ اچھی بری خبر پر